فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یہ بات میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نساء میں 3 مضامین کی لڑیاں ہیں جو باہم گتھی ہوئی ہیں. ایک خطاب ہے اہل ایمان سے جس میں کہ انہیں مثبت احکامات دیے جا رہے ہیں، اپنی معاشرتی اور سیاسی زندگی کو کن بنیادوں پر استوار کرو. پھر ایک خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں بھی ہے. پھر تیسرا خطاب منافقین سے ہے جو اس سورہ مبارکہ کا سب سے اہم حصہ اور سب سے طویل حصہ ہے. چنانچہ امت مسلمہ سے خطاب ہوا پہلے ایک آیت نمبر 1 سے 43 تک، پھر 127 سے 135 تک، پھر آیات 58 اور 59 میں، اور پھر آخری آیت میں 176 میں آئے گا ذکر.
اہل کتاب سے دو جگہ پر گفتگو ہوئی ہے، آیات 44 تا 57 اور آیات 153 تا 175۔ باقی منافقین کا حصہ جو ہے، جو سب سے زیادہ طویل ہے، اس وقت ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر 60 سے لے کر 126 تک، اور پھر ذکر آئے گا دوبارہ 136 سے 153۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین کے ذکر پر، یا ان سے بالواسطہ خطاب پر، یا ان کی نشاندہی پر، یا ان کے ضمن میں مسلمانوں میں جو دو اختلافی رائے پیدا ہو سکتی تھی ان پر، یا ان کے ضمن میں جو قتل اور قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں کوتاہی ہو سکتی تھی ان پر، ان تمام چیزوں پر بحث کی گئی۔ میں اس سے پہلے کہ آج آگے بڑھوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو پچھلا ہمارا درس تھا اس کی پہلی آیت تھی فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں تلپٹ کر دیا، الٹ دیا ان کے اعمال، ان کی بدعمالی کے سبب سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جن کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے اسے ہدایت دو؟ فلن تجد له ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جو کوئی بھی جس کی بھی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو وہ اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ میں نے اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے منافقین سے متعلق ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ وہ ہجرت مدینہ کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ مکے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، لیکن جب مدینہ کی ہجرت جو ہے وہ فرض کر دی گئی، اس سے پہلے جو ہجرت تھی، ہجرت حبشہ، وہ آپشنل تھی، بلکہ وہ ایک طرح کی رعایت دی گئی تھی کہ جن لوگوں سے مکے میں جو پرسیکیوشن ہو رہا ہے، جو ٹارچر کیے جا رہے ہیں، وہ برداشت سے باہر ہو رہا ان کے، انہیں اجازت ہے کہ وہ چاہے تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ کوئی واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا۔ جو وہاں ڈٹے کھڑے رہ سکتے ہو انہیں وہیں پر ڈٹے کھڑے رہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، جھیلنا چاہیے، لیکن نہیں، آپ اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے۔ تو اس پہلو سے ہجرت مدینہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ لازم تھی، فرض تھی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دعوت و تحریک نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام جو ہے اس کا اب یہ جو دور آ رہا تھا وہ اصل میں اقدام کا دور تھا۔ اب پوری طاقت مجتمع کر کے مشرکین مکہ، اس لیے کہ خاص طور پر مکے کے مشرکین جو ہیں انہیں کہا گیا ہے سورہ توبہ میں کہ یہ لوگ در حقیقت کیا ہے؟ ائمۃ الکفر۔ تو ائمۃ الکفر جو ہیں، جو سردار ہیں، اگر ان کی بیخ کنی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ بقیہ جو سبرز ہیں، یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جزیرہ نماء عرب جو ہے وہ مکے کے مقابلے میں سبرز کی حیثیت رکھتا تھا، ان کی حیثیت نہیں تھی۔ دینی، مذہبی، سیاسی، معاشی یہ مرکز جو ہے، اگرچہ کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی آل عربیہ کی، لیکن یہ کہ پورے عرب کا، پورے پیننسولا کا دینی، مذہبی، سیاسی اور معاشی جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ تھا۔ اب اس کی طرف ایک پوری پیش رفت ہونے والی تھی، لہٰذا ہجرت مدینہ کو فرض کیا گیا۔ تو یہ اصل میں اگر تو سارا سیاق و سباق پیش نظر رہے تب تو یہ رائے جو میں نے آپ کو دی ہے میں اس پر اب بھی جازم ہوں، لیکن ایک صاحب نے مجھے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آئے بغیر میں اس سے آگے نہ بڑھوں۔ رواہ مسلم، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں عن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن ثابت سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی احد فرجع ناس ممن کان معه، کہ حضور جب احد کی طرف نکلے تھے مشرکین سے جنگ کے لیے غزوہ احد میں، تو وہاں سے کچھ لوگ واپس چلے آئے تھے۔ وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم فرقتین، تو ان دونوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو جماعتیں پیدا ہو گئی۔ فقال بعضهم نقتلهم، ایک بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے۔
وقال بعضهم لا، اور بعض نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا چاہیے. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی فما لکم فی المنافقین فئتین. یہی روایت جو ہے امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں سے ایک گروہ نے کہا تھا فرقۃ تقول نقتلہم وفرقۃ تقول لا ہم المؤمنون، نہیں انہیں قتل نہیں کرنا ہے اس لیے کہ وہ مومن ہیں. فانزل، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی ما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں منقسم ہو گئے. یہ اصل میں اگر تو احد سے متعلق آیت ہوتی تو اس کا اصل مقام جو ہے سورہ آل عمران تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ سورہ آل عمران میں ان کا ذکر براہ راست آیا ہی نہیں، حالانکہ بڑا واقعہ تھا، لیکن یہ کہ کوئی ذکر اس کا موجود نہیں ہے. خفیف سا اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں سے کہا گیا آؤ نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع کرو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ جنگ ہوگی. تو یہ تو معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ تھے جو ابھی مدینے سے نکلنے سے قبل کی کوئی بات ہو رہی تھی، کہ جبکہ حضور ابھی مدینے سے باہر تشریف نہیں لائے اور اس وقت کچھ لوگ رک رہے تھے اور انہیں اہل ایمان جو ہیں وہ انہیں تشویق اور ترغیب دلا رہے تھے کہ نکلو. اب کم سے کم یہ ہے کہ اول تو ہمیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہی ہے. غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکا ہے، قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور جو عمل انقلاب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. تو آپ قتال کرو، ورنہ کم سے کم یہ کہ اب تو تمہارے مدینے کے سر پر آ کر بیٹھ گیا ہے دشمن، تو اب کم سے کم دفاع تو کرو، نکلو تو صحیح، مدینے کا تو دفاع کرنا ہے. یعنی اگر مثبت طور پر تمہارے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے جنگ و جدل کوئی مناسب کام ہے یا ضروری کام ہے، یہ منافقین کا قول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ کہ اگر تمہارے نزدیک ایسا نہیں بھی ہے تو اب جب کہ دشمن دروازے پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو کم سے کم دفاع تو کرو. تو انہوں نے اس وقت جواب یہ دیا کہ نہیں ہمارے خیال میں جنگ ونگ نہیں ہوگی، ایسے ہی بس ان کا تو در حقیقت یہ کوئی جسے آپ کہتے ہیں دورہ کشتی والا معاملہ ہے، جنگ نہیں ہوگی. یہ اشارہ جو ہے صرف سورہ آل عمران میں، باقی اس کا کوئی اشارہ نہیں. اور یہ کہ اگر اتنا بڑا اختلاف اس وقت رونما ہوا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر بتایا جاتا کہ پھر ان کا فیصلہ کیا ہوا. ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ قتل کرو، ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں وہ مسلمان ہے مومن ہے قتل نہیں کرو گے. تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ آخر اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے نہیں اس کے بعد بنو قریظہ کے دور میں جو ہے بنو قریظہ کے کتنے آدمی قتل کیے گئے. اب وہ تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا بڑا واضح تذکرہ موجود ہے، پوری دنیا میں بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ دو قبیلے جو تھے بنو نذیر اور بنو قینقاع، انہیں تو صرف ملک بدر کرنے پر اکتفا کی گئی، تم مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ. لیکن تیسرے قبیلے بنو قریظہ کا تو معاملہ یہ کیا گیا کہ ان کے تمام اموال جائیداد تمام ضبط، ان کے بوڑھے، ان کے بچے، ان کی بیویاں، غلام اور لونڈیاں، اور ان کے جو بھی ایسے افراد تھے کہ جو جنگ میں حصہ لے سکتے تھے ان کے سر قلم کر دیے گئے. تو اتنا بڑا واقعہ، لیکن یہ بھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. یہ تو جو احد کے میدان سے بھاگے وہ تو 300 تھے. اب 300 کے قتل کا اگر معاملہ ہوتا تو یقیناً وہ تو پھر بہت بڑا واقعہ ہوتا تاریخ کا، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے. بنا بری میں تو اپنی رائے پر میں یعنی جازم ہوں کہ یہ پورا اصل میں سیاق کلام جو ہے یہ ہجرت کے حوالے سے منافقت کا ہے، کہ جو ہجرت کے لیے تیار نہیں ہے انہیں اپنے گھر بار، اپنا وطن، اپنا قبیلہ، اپنا علاقہ یا وہاں اپنی جائیداد اور اپنے رشتہ دار یہ اگر زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جنگ کرنے سے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ منافق ہے، مومن نہیں ہے. یہ اس سلسلے کی گفتگو ساری ہو رہی ہے اور اب آج بھی ہوگی. لہٰذا اس سیاق کلام کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث مرفوع بھی نہیں ہے، حضور کا قول نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک صحابی کا قول ہے جسے ہم اثر کہتے ہیں. حدیث جو ہے وہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار اور احادیث. اخبار جمع ہے خبر کی، اخبار اور آثار جمع ہے اثر کی. یہ سے اثر، آثار قدیمہ. تو اخبار وہ کہلاتی ہیں کہ جن میں حضور کا کوئی قول ہو یا حضور کا کوئی عمل نقل کیا گیا، یا پھر حضور کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ کے علم میں آیا اور آپ نے روکا نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا قول یا آپ کا عمل یا آپ کی تقریر کے معنی یہ تقریر کرنا نہیں ہے بلکہ برقرار رکھنا، کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہوئی
اور آپ نے اسے غلط قرار نہیں دیا تو برقرار رکھا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ اخبار کہلاتے ہیں، حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی تقریر۔ صحابی کا قول، صحابی کا فعل اور صحابی کی تقریر یہ اثر کہلاتی ہے، آثار اس کی جمع ہے۔ تو اخبار و آثار دونوں کو جمع کر کے ہم حدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ جو ہے اصل میں حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ یہ اثر ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے۔ اور اس کے ضمن میں جو بہت ہی فیصلہ کن بات ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ عام طور پر شان نزول کی جو احادیث ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مرفوع نہیں ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہمارے مفسرین ہیں متقدمین، وہ اس کو اس اعتبار سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت اس قسم کے معاملات میں نازل ہوئی، یعنی معین اسی واقعے پر نہیں بلکہ اس نوعیت کے معاملے میں واقع ہوئی۔ تو چونکہ نوعیت کے اعتبار سے وہاں بھی یہ ہوا کہ اختلاف ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے اس کو شمار کر لیا گیا ہے گویا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، حالانکہ اس آیت کے نزول کا زمانہ جو ہے اس پورے، آپ کو معلوم ہے کہ پورے اس سورہ نساء کے اندر کہیں کسی جنگ کا، معین جنگ کا ذکر نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تو ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے چاہا تھا کہ میں آپ کو جو پچھلے درس سے متعلق ایک وضاحت ہے وہ پیش کر دوں۔ اب آگے دیکھیے، اصل میں اس وقت جو سچویشن تھی وہ اتنی پیچیدہ تھی۔ ایک طرف مدینہ منورہ ہے، حضور یہاں سردار کی حیثیت سے یا خلیفہ کی حیثیت سے یا حاکم کی حیثیت سے موجود ہیں۔ یہاں بھی سارے مسلمان ایک جیسے تو نہیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان میں مومنین صادقین بھی ہیں، ان میں کچھ ضعیف ایمان والے لوگ بھی، ان میں منافقین بھی ہیں۔ ایک تو یہ گڑبڑ خود مدینے کے اندر ہے، پھر مدینے سے باہر پورے عرب میں جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جب ہجرت کا حکم آیا فوراً حاضر ہو گئے، گھر بار چھوڑا، اپنے اعزاء و اقربا سے جدائی اختیار کی اور آ گئے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کشمکش میں رہے، جاؤں نہ جاؤں، چلیں یا نہ چلیں، یہ ساری چیزیں جو ہے محبوب ہیں، ان تمام چیزوں کا جو ہے تعلق جو ہے انسان کے جذبات کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ ساری صورت، اچھا اب اس میں پیچیدگی کیا پیش آتی تھی کہ آپ ایک قبیلہ، کافر قبیلہ ہے، غالب طور پر وہ کافر ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام کر رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم نہیں کہ وہاں کوئی مسلمان بھی ہے، تو اس وقت ہم نے حکم پڑھ لیا ہے کہ پھر تم اس وقت فکر نہ کرو کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، پھر تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو، جو کفار کا انجام وہی ان کا انجام، الا یہ کہ کسی ایسے قبیلے کا معاملہ ہو کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہے، تو ظاہر بات ہے اس صورت میں تم وہاں کے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی گڑبڑ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مہم مسلمانوں کی نکلے اور انہیں راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اس قبیلے کا جس کی طرف کے یہ جا رہے ہیں اقدام کے لیے، اور وہ کہتا السلام علیکم، گویا کہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے۔ اب یہاں لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی مال ہے، متاع ہے، سامان ہے، یہ لے، تو کہتے نہیں تم مومن نہیں ہو، تم مسلم نہیں ہو، تم مسلم اور مومن ہوتے تو تم مدینے کے اندر آ گئے ہوتے، ہجرت کے حکم کے بعد تمہارا یہاں پر رہنا تو گویا کہ ثبوت ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس سے روکا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، اہل ایمان جب تم زمین میں سفر کرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ظاہر بات ہے کسی دشمن کے خلاف جو ہے وہ نکل رہے ہیں، فتبینوا، تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہے، لست مومنا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کے سامان کے طالب ہو؟ یعنی اس کے پاس کچھ اسلحہ ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، کوئی نقدی بھی ہو، کوئی درہم و دینار بھی ہو، کوئی کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تو تم ان کی طلب میں آ کر اس کو قتل کر دو۔ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، دیکھو اللہ کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں تمہارے لیے موجود ہیں، بڑی بڑی غنیمتیں وہ دے گا۔ اس مال غنیمت کی لالچ میں کسی ایسے شخص کو کہ جو تمہیں سلام کرے اور گویا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم مسلم نہیں ہو۔ یہ معاملہ اللہ کا اور اس کے مابین ہے۔ البتہ اگر جنگ چھڑ گئی ہے، جنگ ہو گئی ہے اور اس کے اندر کوئی آدمی جو ہے اس طرح کے ہے تو ان کو قتل کرنے کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن جو شخص تمہیں سلام کرے اور تمہارے سامنے اسلام پیش کرے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس وقت تم چاہتے ہو کہ اس کا جو مال غنیمت ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے قبضے میں آ جائے۔ کذالک کنتم من قبل، اسی کیفیت میں تم بھی تھے پہلے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو کچھ لوگ تو فوراً نکل کھڑے ہوئے، کچھ نے کچھ نہ کچھ پس و پیش کی ہوگی، سوچا ہوگا، جیسے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام اور ایمان کی دعوت جس شخص کے سامنے پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، کچھ سوچا، کچھ سمجھا، کچھ دائیں بائیں دیکھا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ہر طرح ہر آدمی تو ابو بکر نہیں ہے، اسی طرح ہر شخص جو ہے وہ اس معیار کا اس کا ایمان نہیں ہے کہ ادھر حکم آیا نکلو گھروں سے اور وہ نکل کھڑے ہو۔ تو کچھ کشمکش میں کچھ تمہیں کسل رہا ہو، کچھ تم سوچ بچار میں پڑے رہے ہو، تم بھی تو ایسے تھے نا، ان مراحل سے گزرے ہو، اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ آخر کار وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے دی کہ گھر بار چھوڑو، وطن چھوڑو، آباء و اجداد کی سرزمین کو چھوڑو، اپنے مال اسباب کو چھوڑو، اپنی آل اولاد کو چھوڑو اور نکل آؤ۔ یہ فیصلہ اتنا سخت، اتنا مشکل، اتنا کٹھن ہے، اتنا ثقیل ہے کہ اس میں کچھ وقت اگر لگتا ہے تو وہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ تو تم سمجھو کہ تم بھی ان مرحلوں سے گزرے تھے نا، تو اب اگر کوئی اور شخص بھی ان مراحل سے گزر رہا ہو تو اس کے لیے تمہارے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اب دیکھیے دوبارہ تبینوا، پھر تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے باخبر۔ اس ضمن میں ایک واقعہ میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور کو اپنے پوتوں کی طرح پیارے تھے، اس لیے کہ زید ابن حارثہ کو حضور نے، وہ غلام تھے اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو اس اعتبار سے ان کا بیٹا اسامہ ان کے پوتوں کی طرح تھا، اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا سورہ احزاب کے اندر کہ یہ منہ بولا رشتہ جو ہے بیٹا بنا لینا، بیٹی بنا لینا، اس کے کوئی معنی نہیں۔ بہرحال اس لیے بعد میں پھر ان کو زید ابن محمد کہنے لگے تھے تو پھر دوبارہ زید ابن حارثہ ہی بن گئے وہ، تو ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ۔ ان کا عین حالت جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا، اور جب اس کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی، میں بے بس ہو گیا ہوں، انہیں کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو ہم بھی سمجھتے، کوئی بھی ہوتا کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا، بہانہ کیا، لہذا انہوں نے اپنی تلوار نہیں روکی، سر قلم کر دیا۔ لیکن یا تو انہیں خود کچھ دغدغہ سا رہا کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، یا کسی اور ذریعے سے حضور کو خبر مل گئی۔ حضور نے پھر جواب طلبی کیا، اے اسامہ تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ حضور نے فرمایا، یہ نہیں جواب دیا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، اس نے جان بچانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے کہا اللہ شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی تمہارا فیصلہ یہ تو ظاہر پر کر رہے ہو نا، تم نے جو ہے آخر ایک انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے اس کو تو تم نہیں جان سکتے۔ ارے اسامہ تم کیا کرو گے جب قیامت کے دن یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اس کی تلوار چلی؟ اس پر تو گویا کہ بہت زیادہ ایک سرزنش کا پہلو تھا جو سامنے آ گیا۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی غنیمتیں تمہیں دے گا۔ اس میں سب سے زیادہ اشارہ ہوتا ہے خیبر پر جب حملہ ہوگا سن 7 میں، 7 ہجری میں، تو بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آنے والا تھا۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی کیفیت میں، گو مگو کی کیفیت میں کچھ عرصے مبتلا رہے تھے نا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں آخری فیصلہ صحیح کرنے کا جو ہے اس کی توفیق دے دی۔ فتبینوا، پھر دیکھو، غور کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی کہ جس میں اس دور سے پہلے کہ جب کہ نفیر عام نہیں تھی، قتال کی تشویق، ترغیب، حرض المومنین ہم پڑھ چکے ہیں۔ اے نبی آپ کے اوپر ذمہ داری تو اپنی جان کی ہے، لیکن یہ کہ آپ اللہ کے راہ میں قتال کریں، باقی اہل ایمان کو
آپ شوق دلائیں، ترغیب کریں، تحریض کریں، لیکن یہ کہ فرض نہیں تھا، جنگ میں جانا فرض نہیں تھا۔ لہٰذا آپ دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ جو ذوق شوق سے جاتے تھے، جنگ کے اندر حصہ لیتے تھے، شہید ہوتے تھے یا پھر واپس آتے تھے غازی ہو کر، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اس لیے کہ حکم جو ہے ابھی اس کو قتال جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں کہہ لیجئے، یا یہ کہ آپشن پر ہے۔ ویسے جہاد جو ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے اس کے خلاف جہاد کرنا، وہ جہاد تو اپنی جگہ رہے گا، وہ تو سب کے لیے ہے، اس کے بغیر تو ایمان کا سوال نہیں۔ لیکن قتال فی سبیل اللہ، اب یہاں پر جو لفظ جہاد آ رہا ہے یہ معین طور پر قتال فی سبیل اللہ کے لیے آ رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے درمیان رشتہ کیا ہے، خاص اور عام۔ جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ ہر قتال تو لازماً جہاد ہے، ہر جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ جہاد مکے میں بھی ہو رہا تھا، قتال نہیں تھا، لیکن اب آ کر قتال اسی جہاد کی آخری منزل شروع ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ آخری منزل تو پہلی منزل پر کھڑی ہے، لیکن پہلی منزل جو ہے اس کا وہ آخری کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ تو جہاد تو بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلب بھی ہے، برائی سے نفرت رکھنا یہ بھی جہاد بالقلب ہے۔ فمن جاہد بقلبہ فہو مؤمن، جو اپنے دل سے نفرت کرے برائی سے وہ بھی مومن ہے۔ لہذا یہاں اب وہ درجے بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کا بہت اونچا درجہ ہے، لیکن دوسرے بھی کافر نہیں ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں، منافق کا حکم بھی نہیں لگے گا، اس لیے کہ قتال جو ہے اس کی نفیر عام نہیں ہے۔ نفیر عام جو تھا کہ سب نکلیں، سب پر نکلنا لازم ہے، یہ صرف ایک مرتبہ ہوا غزوہ تبوک میں، 30,000 کا لشکر اسی لیے ساتھ تھا حضور کے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نہیں گئے ان کی ایکسپلینیشن کال کی گئی بعد میں۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضور اپنی مروت اور اپنی شرافت میں کوئی جھوٹی قسم کھا بیٹھتا تھا، مان لیتے تھے ٹھیک ہے بھائی جاؤ، یہ نہیں کہتے تھے کہ تو جھوٹی قسم کھا رہے ہو، حالانکہ حضور کے علم میں ہوتا تھا کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، لیکن نہیں، آپ نے اپنی شرافت اور مروت کا پردہ جو ہے وہ برقرار رکھا۔ البتہ ایک عرصے کے بعد پھر حضور نے کچھ لوگوں کے پردے چاک کیے، فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ، فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ، معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مر گیا ہے، معلوم ہوا کہ اس کے ذمے قرض ہے، آپ کہتے تھے جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، تب ظاہر بات ہے اس کے رشتہ دار، اس کے کنبے قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ جمع کرا کے اس کا قرض ادا کرتے تھے، کیا یہ آئے اور حضور جو ہے نماز جنازہ پڑھائیں؟ لیکن یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کے جس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے اس کے جنازے کا جب آپ انکار کرتے تھے تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ میں آپ کو حکم دے دیا گیا کہ اب ان کی نماز جنازہ آپ ادا نہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جو عام معاملہ ابھی چونکہ یہ جو سورہ نساء ہے یہ درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، سن 4، 5، 6 یوں سمجھیے، سن 3 یہ سورہ آل عمران، سن 2 کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ انفال بھی سن 2 کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ اصل میں سن 4، 5، 6 ہجری کے دوران نازل شدہ آیات ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہے مومنوں میں سے وہ لوگ کہ جو بیٹھ رہتے ہیں، یعنی جنگ میں کے لیے نہیں نکلتے، بغیر اس کے کہ انہیں کوئی تکلیف ہو۔ بیمار ہے کوئی حرج نہیں، اسی طریقے سے اگر لنگڑا ہے کوئی حرج نہیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، یہ آپ پڑھیں گے۔ لیکن یہ کہ کوئی کسی کو عذر نہیں ہے، جا سکتا تھا پھر بھی وہ نہیں گیا، اور وہ اس کے مقابلے میں والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ برابر نہیں ہے۔ یعنی ایک اعتبار سے تو برابر ہے، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، منافق یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو برابر نہیں کیا جائے گا، درجوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ چنانچہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے ان لوگوں کو جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں بہت بڑا درجہ ہے۔ تو جو قتال میں حصہ لے رہے ہیں اور تشویق اور ترغیب حضور کی جو ہے
اس کا مثبت رد عمل دے رہے ہیں، میدان میں نکل رہے ہیں، جانیں پیش کر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں. قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. تو ان کا درجہ بہت بلند ہے بنسبت ان کے کہ جو بیٹھے رہ گئے اور جنگ میں نہیں گئے، الا یہ کہ نفیر عام ہو، فیصلہ کر دیا جائے، حکم دے دیا جائے کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے. اب جو نہیں نکل رہا ہے یا تو وہ ثابت کرے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہے، اس کے پاس کوئی حقیقی بہانہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ منافقین کے اندر شمار ہوگا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت اچھا ہے. یعنی وہ جو مومن ہے اگرچہ قتال میں حصہ نہیں لے رہا، اللہ کا اس سے بھی وعدہ بہت اچھا ہے. لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑی فضیلت. یعنی یہ درجہ جو کہا گیا ہے اوپر، یہ درجہ تنکیر جو ہے اس کے اندر وہ تفخیم کے لیے ہے. یہ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے، درجہ بہت بڑا درجہ، چنانچہ اس کی وضاحت آگے آ گئی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بہت ہی عمدہ. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کو ان کے مقابلے میں کہ جو جنگ کے بغیر جنگ میں نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں، بہت بڑا اجر. درجات منہ، اب ان درجات کے لیے مزید جو اللہ تعالیٰ فرق بیان کر رہا ہے اس میں، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجے ہوں گے اللہ کی طرف سے. اب درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، تو درجات کتنے ہوں گے؟ بہت بڑا فرق ہوگا ان کے کہ جو اللہ کی راہ میں جو قتال کے لیے نکل رہے ہیں اور جو نہیں نکل رہے ان کے درمیان. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، بڑے اونچے درجے ہوں گے اللہ کے ہاں ان کے، اور مغفرت ہوگی ان کے لیے اور رحمت ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہیں فرشتے جب قبض کریں گے، توفاہم، اب دیکھیے یہاں پر قبض کریں گے ان کی روح کو ان کے انتقال کے وقت، ظالمی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوں گے. کس لیے؟ کہ ہجرت نہیں کی. اب پھر دیکھیے آگے پھر آ رہا معاملہ ہجرت کا. یہ سارا جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک سیاق و سباق کلام جو ہے وہ واضح نہ ہو تو پھر آدمی جو ہے وہ کسی آیت کے مفہوم کے معین کرنے میں ٹھوکر کھا سکتا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. قالوا فیما کنتم، اور وہ فرشتے ان سے کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے؟ آپ دعویٰ ایمان کا کرتے تھے اور رہ رہے تھے اپنے کافر قبیلے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کی محبت تمہیں زیادہ تھی. جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں اجزاء و اقارب، اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے کما کر، اور وہ کاروبار جو تم نے محنت سے جمائے ہیں اور تمہیں کساد بازاری کا اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور وہ مکان اور حویلیاں اور محلات جو تم نے بنائے ہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ ہے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. تو فرشتے جو ہیں جب ان کی روح قبض کریں گے تو کہیں گے، اور ان لوگوں کی کہ جو اس طریقے سے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، قالوا فیما کنتم، یہ کس حال میں تھے آپ؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم تو کمزور تھے، دبائے ہوئے تھے، ہمیں لوگوں نے جو ہے پوری طرح اوور پاور کیا ہوا تھا، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. کنا مستضعفین فی الارض، ہمیں کمزور اور بے بس کر دیا گیا تھا زمین میں. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا
فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کرتے؟ اس حال میں پڑے رہنا، جبکہ فرض کیجئے آپ دین کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے، کھلم کھلا وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسی حالت کے اوپر زندگی گزارنا، اس لیے کہ تم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس معاملے میں بہت اچھی بات کہا کرتے تھے پروفیسر مرزا محمد منور کہ اسلام جو ہے وہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے۔ یہ جو نظام دنیا کا آج کل ہے وہ ارتھ باؤنڈ ہے، زمین کے ساتھ جکڑے ہوئے، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ ہے ہمارا ملک، یہ ہے ہمارا وطن، اس کی محبت ہوگی، باقی دنیا جائے ادھر، اس کو کوئی محبت انسانیت کی نہیں ہے۔ تو یہ ارتھ باؤنڈ، ہندو کلچر از ارتھ باؤنڈ، اسی لیے وہ زمین کو کیا کہتے ہیں، وہ زمین جو ہے وہ ماتا ہے ان کی، وہ بھی۔ تو اس اعتبار سے یہاں اسلام کا کیا معاملہ، تم کسی زمین سے بندھے ہوئے نہیں ہو، بلکہ تمہیں اللہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہونا چاہیے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو وہ جواب میں کہیں گے فرشتے کہ کیا زمین اللہ کی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہاں ذرا ایک نقطہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ہجرت نہیں کر رہے۔ یہ سارا معاملہ جو آ رہا ہے منافقین کے پہلو کے ضمن سے، کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بہت گراں گزرتی ہے۔ وہ کہتے نہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کا ماننا کیا ضروری ہے، یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے دوسری بات، اللہ کی راہ میں قتال سے جان نکلتی تھی، اس لیے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہجرت، گھر بار کی، رشتہ داروں کی، اپنے وطن کی، اپنی سرزمین کی محبت اتنی ہو کہ وہ پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ جائے اور وہ انسان ہجرت نہ کرے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ جانے کی، پہنچنے کی۔ میں اس پہ سے گزرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں معاملہ وہی ہو گیا ہے کہ زمین تنگ ہو چکی ہے۔ اب یہ کہ پوری دنیا پر کفر کا غلبہ ہے، کوئی ہمارے لیے دارالامن اور دارالامان اسلام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آپ امریکہ جائیں وہاں وہی کفر ہے، اجتماعی طور پر کفر پوری دنیا کو گھیرے میں لے چکا ہے، ہم بھی اسی کے اندر ہیں۔ اس وقت ہمارا نظام جو ہے وہ کافرانہ ہے، انفرادی طور پر ہم نماز روزہ، تو ظاہر بات ہے وہ مسلمان جو تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، نماز روزہ تو کرتے ہوں گے، گھروں میں چھپ کر کرتے ہوں گے، لیکن یہ کرتے تو ہوں گے۔ لیکن یہاں معاملہ ہے اس نظام کا، نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ اب کہاں جائیں؟ وہ تو ہمارے بالکل قریب میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس نے بھی اپنے دروازے کھولے نہیں کہ جو چاہے یہاں آ جائے، تو آج کہاں جائے؟ لہذا صورتحال یہی ہے۔ اس زمانے میں تو پھر بھی حضور نے اشارہ کر دیا تھا کہ ایک بڑا عادل بادشاہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے حبشہ میں، تم جاؤ وہاں پر، وہ تمہارے ساتھ عدل کرے گا۔ اس نے پھر واقعتاً ثابت کر دیا کہ اس نے عدل کیا، اس لیے کہ جو وفد گیا تھا ان کو واپس ریکلیم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کرو، تو پھر اس کے بعد جو مکالمہ ہوا اس کے دربار میں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی کے بھائی تھے، جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ حضرت مسیح کا جو مقام اس میں بیان ہوا ہے، تنکا بھر بھی حضرت مسیح اس سے زیادہ نہیں تھے، اور برکات تم رہو یہاں پر، اطمینان سے تمہیں یہاں پہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن آج آپ کہاں جائیں گے؟ پوری دنیا سمٹ کر لگی ہوئی ہے کہ اسلام کی جڑیں کھودے۔ یہ تھوڑا سا علاقہ رشیا کے اندر جو مسلمانوں کا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہم اپنے کلچر کے مطابق، اپنی تعلیمات دینی کے مطابق زندگی۔ روس پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر جو ہے ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور تشدد کر رہا ہے۔ اتنا بڑا علاقہ سنکیانگ جو ہے چین کے پاس ہے، اور وہاں 5 کروڑ سے زیادہ انسان آباد ہیں مسلمان، لیکن یہ کہ ان کو آزادی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ویسے دنیا میں آزادی اور آزادی کی علم برداری اور خود اختیاری اور یہ اور وہ، اسی طریقے سے آج تو ویسٹ جو ہے تل گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کے اندر بھی اسلام پر عمل کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں نماز روزہ کرو، بس اس سے آگے تم اسلام کے قوانین نافذ کرنا چاہو، تم سود کو حرام کرنا چاہو، تم سیکولرزم کو ترک کرنا چاہو، تم بے حیائی کا قلع کما کرنا چاہو، تو نتھنگ ڈوئنگ۔
پھر ہمارا آپ کے ساتھ پھر جنگ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں یا ہمارے خلاف فیصلہ کریں۔ اور ظاہر بات ہے یہ شخص وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو مقابل میں ہے جس سے میں بات کہہ رہا ہوں اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ میں آپ کے خلاف ہوں۔ اس لیے کہ اگر تو اس مخاطب کو اللہ پر یقین ہو اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اللہ کے ساتھ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، تب تو اللہ کی امداد کے بھروسے پر وہ ڈٹ جائے گا کہ نہیں تم غلط کام کر رہے ہو، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان نہیں اور اگر اس پر اطمینان نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، تو کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا؟ اب ہجرت کر کے جائیں تو کہاں جائیں؟ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں، تن من دھن لگا دیں یہاں کے نظام کو بدلنے میں، اور یہاں اگر اللہ کا نظام ہم قائم کر دیں تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر بش کا باپ اور پورا نیٹو کیا کئی اوپر کی نسلیں بھی آ جائیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہم اپنی جگہ پر اس دارالاسلام کو تو قائم کر لیں، اسلام کے نظام کو قائم کر لیں، وہ جو مخلصین لہ الدین ہو، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ جو ہے مدد کرے گا تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ ذرا سا مجھے یہاں خیال آیا تھا۔ آج چونکہ ویسے بھی اس کو آپ کہتے ہیں دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج، گاؤں چھوڑ کے کہاں جاؤ گے بھائی؟ یہ تو پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے۔ چین میں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ امریکہ جاؤ گے، ہاں پیسے کمانے کے لیے چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ اچھی زندگی کے لیے، اسلام کے لیے تو کہیں جانے کا کوئی امکان رہا ہی نہیں۔ سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ رفتہ رفتہ وہاں پر بھی نصاب میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کی سوچ میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ اور جب ظاہر بات جیسے ہمارے ہاں جس طرح نصاب کا معاملہ چل رہا ہے، جس طرح تعلیمی نظام جو ہے اس کو بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، آخر ہماری نسلیں جو ہے وہ دیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں انہی اسکولوں میں جا کر، وہ اپنے گھروں میں بھی ٹی وی دیکھتی ہیں، گھر میں نہیں ہے تو جا کر کہیں پڑوس میں دیکھیں گی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ انتہائی خوفناک ہو چکی ہے کہ گھیراؤ کیا جا چکا ہے اسلام کا ایز اے نظام زندگی۔ اسلام ایز اے مذہب از ایکسیپٹیبل۔ اچھا، اب یہ جو فیصلہ دیا گیا کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تو گویا کہ مومن نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ایک ہے بات ٹھکانہ جہنم ہونا، ایک ہے دنیا میں قتل کرنا۔ یہ پہلے جو معاملہ آ رہا تھا، یہ دنیا میں کسی کو آپ کہتے تو مومن نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو دل کی بات ہے۔ اللہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے مومن نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا مسلمان ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں یہ دودھ پینے والے مجنون ہے، جانے دینے والے مجنون نہیں ہے۔ لہذا اللہ تو جانتا ہے، تم نہیں کہہ سکتے، چاہے اس نے عین حالت جنگ میں جان بچانے کے لیے 99% تمہارا خیال یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمہ اس کے بعد تلوار رک جانی چاہیے۔ یہ ہے دنیا کا معاملہ، یہاں اسلام پر ساری بات ہوگی، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ ہے ایمان سے، اور اللہ جانتا ہے کس میں ایمان ہے کس میں نہیں۔ اب اس میں مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، یہ قاعدہ کلیہ بڑا سخت تھا جو آ گیا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، سوائے ان بے بس لوگوں کے، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، مراد بوڑھے مرد، اور چاہے عورتوں میں سے ہوں، اور چاہے بچوں میں سے ہوں، جنہیں نہ تو سفر کی استطاعت حاصل ہے، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ جانتے ہیں راستہ جائیں تو کہاں جائیں، مدینے کا راستہ معلوم نہیں کدھر سے جائیں، کہاں جائیں، کس طور سے جائیں۔ عورتیں بھی تو ہیں، عورتیں جو ہے اس طریقے سے تنہا سفر کر کے، اگرچہ کر دیتی تھی اس زمانے میں خواتین تنہا بھی سفر، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ہر طرح نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، اس اعتبار سے جو ہے وہ تو استثنائی معاملات ہیں۔ تو جو لوگ اس طریقے سے بالکل بے بس ہو، اور یہ اب اللہ جانتا ہے کون شخص بالکل بے بس تھا اور کس شخص کے اوپر اپنی عصبیتیں، خاندانی محبتیں، اپنے وطن کی محبت، اپنے جائیداد کی محبت غالب آ گئی ہے، یہ اللہ کے علم ہے، لہذا یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان بے بس لوگوں کے کہ جو مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے یا بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی راستے سے وہ یہاں سے نکلنا ممکن بنا سکتے ہیں، ولا یہتدون سبیلا، یا انہیں راستے پتہ نہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کس طرح جائیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ ہوں گے کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے یہاں بھی معاف کر دے گا،
یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا اجر ہوگا، اس لیے کہ اس حالت میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بالکل ہی انسان جو ہے اگر کسی کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھر میں ڈالا ہوا ہے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے کہیں چھپ چھپا کر نکل سکتے ہو، کوئی تدبیر کر سکتے ہو، تو یہ لہذا یہ ایک طریقے سے کمزوری ایمان کی علامت ہے، لہذا اللہ معاف فرما دے گا ان کو۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، عفواً غفورا، وہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرۃ وسعۃ، وہ زمین میں پائے گا بڑی جگہ بہت سی اور کشائش، بڑی وسعت پائے گا۔ یعنی وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال بھی اس وقت ہمارا جو آبجیکٹو اس وقت وہ کنڈیشنز ہیں اس میں یہ چیز بھی اس کا پورے طور سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی جائے کسی جنگل کے اندر، جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ بھیڑیں بکریاں لے جائے بس کسی پہاڑی کے اوپر، وہاں جا کے چرائے اور اپنا بس وہی گزارا کرے، تمدن سے کٹ جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آج کل تو پہاڑ بھی لوگوں کی ملکیت ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ وہاں تو وہ پہاڑ جو تھے وہ کس کے قبضے میں تھے، کس کی ملکیت تھے؟ پاسچرز تھیں، چراگاہیں تھیں، تو آپ لے کے چلے۔ آج کہاں جائیں گے آپ؟ آج تو ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا، یا نظام بدلو یا جان دے دو۔ اللہ اللہ خیر، اس کی جد و جہد میں، اس کی کوشش میں لگے رہو آخری دم تک، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو وہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت سے اسباب پائے گا، اور سعہ اور کشاکش اور کشائش اور وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اب اس سلسلے کی فی الحال جو ہے آخری آیت آ رہی ہے۔ اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجرًا الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی ہجرت اس کی کس لیے ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہجرت ہے۔ وہ جو آیت میں آپ کو ابھی سنا چکا ہوں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں۔ اگر یہ شکل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے انسان گھر سے نکل آیا، ثم يدرك الموت، پھر اسے موت آ لے، موت پکڑ لے، موت اس کی آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمے قائم ہو چکا۔ وہ تو گھر سے نکلا، اب فرض کیجئے جیسا کہ میں نے کہا راستے مخدوش ہیں، بھئی تم نکلو گھر سے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تم مہاجر ہو۔ مہاجر ہونے کے لیے مدینے پہنچنا لازم نہیں ہے، اس کے لیے تو پہلا قدم جو ہے گھر سے نکلے باہر، ارادہ یہ ہے۔ البتہ یہ ارادہ جو ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ اکثر محدثین نے اپنی جو مجموعے ہیں احادیث کے، ان کو اس حدیث سے شروع کیا ہے جو حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انما الاعمال بالنیات، انسان کے نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ الفاظ جو یہاں آ گئے ہیں، جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کے دین کے لیے، اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، تو مہاجرن الی اللہ ورسولہ۔ اسی لیے اس میں فرمایا اس حدیث میں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ينکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اور اگر کسی نے ہجرت کی ہے، بظاہر تو ہجرت یہی تھی نا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ گئے، لیکن فرض کیجئے کسی نے کیا ہے دنیا کے حصول کے لیے، یعنی کوئی شخص ہے جیسے حضرت خباب بن الارت تھے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ یہاں مراد نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔
وہ لوہار کا پیشہ کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کفار ان کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے، ان سے کام نہیں کراتے تھے، مسلمان جو تھے وہی کام کراتے تھے۔ اب جب مسلمان چلے گئے تو فرض کیجئے وہ سوچتے کہ اب میں یہاں کیا کروں گا، میرے لیے تو معاش کا دائرہ یہاں تک ہو چکا، میرے گاہک تو سب گئے، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں۔ فرض کیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت خباب کا یہ معاملہ ہے، میں صرف مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ تو ان کی اصل نیت جو ہے وہ دنیا ہے، اور آج کی جو ہجرتیں ہو رہی ہیں، امیگریشنز ہو رہی ہیں، جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ یہاں پڑے رہ گئے، کوئی اور ہے نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، طویل عرصے تک اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑا ہوا ہے، بچوں کو چھوڑا ہوا۔ یہ ہجرت کس لیے؟ دنیا کے لیے، سوائے دنیا کے اس کے اندر اور کوئی شے مطلوب ہے ہی نہیں، زیادہ بہتر معیشت، اور معیشت کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے، تو وہ مہاجرت ہے، وہ الى دنیا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، کہ دنیا کو حاصل کر لے، اب امرأة ينكحها، یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کر لے۔ اس لیے کہ فرض کیجئے کسی کو محبت تھی کسی خاتون سے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اب وہ مسلمان خاتون جو ہے ہجرت کر کے مدینے چلی گئی ہے، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے جا رہے، تو یہ ہجرت جو ہے یہ تو پھر بیوی کے لیے ہے، اپنی محبوبہ کے لیے ہے۔ اس لیے صحابہ میں ایک صاحب مشہور تھے، مہاجر ام قیس۔ ام قیس نامی کوئی خاتون تھی کہ جن سے محبت کرنے والا ایک شخص جو ہے اس نے پھر ہجرت کی تھی، لیکن بنیادی طور پر ان کو کہا جاتا تھا یہ مہاجر ام قیس ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا، مہاجراً الی اللہ ورسولہ، جو ہجرت کر رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ دبوچے، موت آ لے، قتل ہو جائے، کوئی اور شکل ہو جائے، راستے میں کوئی بھیڑیا کھا جائے، کوئی اور شکل ہو جائے، ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، یہ بہت ثقیل لفظ ہے، واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کر، وقع واقع ہو گیا، لازم ہو گیا، اللہ کے ذمے فرض ہو گیا کہ اس کا اجر اس کو عطا کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ہجرت، قتال اور حضور کے حکم برداری سے پہلوتی کرنا، یہ جو منافقین کی نشانیاں تھیں ان کے اوپر ساری گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سے پیدا شدہ مسائل کہ اب جنگوں کا معاملہ ہے تو مقابلے میں قبیلہ جو ہے اس میں کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین موقع پر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر آپ اب رک جائیں، لیکن اگر اس نے کلمہ وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں نے کہیں کلمہ تو نہیں پڑھ دیا، تو پھر اس کا قتل آپ کے لیے جائز ہے، آپ کو کوئی آپ پر رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بڑے پیچیدہ مسائل، اصل میں یہ دعوت اور تحریک، ایک انقلابی تحریک کے اندر بے شمار ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو عام جو ہماری مجلسی زندگی ہے اور جس طریقے سے پرامن ہم اپنا کھانا پینا اور نماز روزہ کر لیا اور باقی سارا جو ہے دھندا دنیا کا ہم کر رہے ہیں، اس میں وہ مسائل ہے ہی نہیں، اور وہ مسائل ہے نہیں تو سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ یہ تو مسائل سمجھ میں اس وقت آتے ہیں کہ جب انسان ان مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اور تب معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کا کیا پس منظر ہے، ان آیات کا کیا پس منظر ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اور اس وقت جو ہے جو ڈی فیکٹو پوزیشن تھی، جو فیکٹس آن دی گراؤنڈز تھے، ان کے اعتبار سے ان مسائل کی کتنی اہمیت تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر